میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار زمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي۔ رواه احمد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما نافعا۔ علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، حاضرین، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنی اس مختصر سی گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے دوستی اور اسلام۔ دوستی کے تعلق سے اسلام کی کیا تعلیم ہے، اور آج ہمارا معاشرہ دوستی کے معاملے میں کس نہج پر چل رہا ہے۔ مختصر سے وقت میں کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت میں رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تصاحب الا مؤمنا۔ صحبت اور دوستی صرف مومن کے ساتھ رکھو۔ ولا یاکل طعامک الا تقی۔ جب تم کھانا کھلاؤ تو متقی کو کھانا کھلاؤ، تمہارا کھانا متقی کے علاوہ کوئی اور نہ کھائے۔ یہ حدیث مسند احمد کی۔ محترم ساتھیو، ہم اور آپ اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ انسان اس دنیاوی زندگی میں بہت اونچ نیچ اس کی زندگی میں آتے ہیں، بہت لوگوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ روزانہ ان سے اس کی ملاقات رہتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے اس کی ملاقاتیں ایک آدھ دو دن میں ایک مرتبہ ہوتی۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے ان کی ملاقاتیں مہینوں ہفتوں بعد ہوتی رہتی ہیں۔ تو الغرض انسان کی لوگوں سے ملاقاتیں جب ان کی نوعیت مختلف ہے تو اسی طریقے سے انسان کے آپسی تعلقات، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ انسان ہر ملنے والے کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ آپ کے محلے میں، آپ کے گھر کے پڑوس میں ایک دکان ہوگا، روزانہ آپ اس سے ملتے ضرور ہوں گے، اس کی دکان پر دن میں 2-3 دفعہ آپ ضرور جاتے ہوں گے، لیکن دوستوں کی فہرست میں آپ اس کا نام نہیں رکھیں گے۔ جب دوستوں کو آپ گنائیں گے تو آپ اس کا نام نہیں گنائیں، اگرچہ کہ روز آپ اس سے ملتے ہیں، روز آپ کا تعلق اس کے ساتھ ہے، روزانہ آپ اس کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتا ہے، لیکن دوستوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان ہر ملنے والے کو اپنا دوست نہیں بناتا ہے۔ آدمی دوست اس کو بناتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنا دکھ درد شریک کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ اپنی خوشی میں اس کو شریک رکھتا ہے،
یہ اپنے معاملات اس سے شیئر کرتا ہے، اپنے معاملات اس کے ساتھ بانٹتا ہے. اور جو بندہ اپنے لیے کسی انسان کو اپنا مخلص سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ مجھے صحیح رہنمائی کرے گا، یہ میری باتوں کو مانے گا، یہ میری باتوں پر عمل کرے گا، یہ میرا ہم خیال ہے، یہ اس کی سوچ اور میری سوچ ملتی جلتی ہے، تو ایسوں کو انسان جو ہے اپنے قریب رکھتا ہے، اپنے دوست بناتا ہے. تو آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام جو اتنی تعلیمات انسان کو دیتا ہے کہ قضاء حاجت کے آداب بھی اسلام سکھاتا ہے کہ آپ بیت الخلاء جاؤ تو استنجا کو بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، باقی صفائی کا طریقہ کیا ہے، آپ کو پاک صاف کیسے ہونا ہے. یہ ساری تعلیمات اسلام جب دیتا ہے. دوستی جو انسان کی زندگی میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہے اور ایک انسان کی زندگی کا ایک اہم شعبہ ہوتا ہے اس کی دوستی. تو کیا اسلام میں اس کے تعلق سے کوئی رہنمائی نہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا. اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لو كنت متخذا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست بناتا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ضرور میں اپنا دوست بناتا. تو اس آیت اور حدیث دونوں سے آپ اندازہ لگائیے کہ دوستی کا معاملہ کیا ہے. اللہ نے انسانوں میں سے ایک کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ نے مجھے اپنی دوستی کے لیے چن لیا ہے. اگر میں انسانوں میں سے کسی کو اپنا دوست بناتا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میں ضرور اپنا دوست بناتا. تو اندازہ لگائیے کہ دوستی کا معاملہ کہاں تک ہے اور کس کس انداز سے کس کو کیسی دوستی کی ضرورت پیش آتی ہے. اور آپ آگے چلیے. دوستی کا یہ جو معاملہ ہے اسی لیے اسلام اس کے تعلق سے رہنمائی کرتے ہوئے سب سے پہلی بات کا ذکر کیا الرجل علی دین خلیلہ، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کا طور طریقہ اختیار کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ دین استعمال کیا ہے. دین کسے کہتے ہیں؟ طریقہ زندگی کو دین کہا جاتا ہے. دین اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمارا طریقہ زندگی ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارا اسلام ہے. کھانے پینے کا طریقہ، پہننے اوڑھنے کا طریقہ، سونے جاگنے کا طریقہ، خلوت اور جلوت کا طریقہ، ہر طریقہ میرا ویسا ہے جیسا اسلام مجھے سکھاتا ہے. تو اسی لیے دین اسلام کہتے ہیں کہ اسلام ہماری زندگی کے طور طریقے سب سکھاتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے دوستی کے تعلق سے آپ نے دین کا لفظ استعمال کر کے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ آدمی جب کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کے رنگ میں مکمل رنگ جاتا ہے. آدمی جب کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کے ڈھنگ میں اپنا ڈھنگ تبدیل کر لیتا ہے، اس کا پہننا اپنا پہننا بنا لیتا ہے، اس کا چال چلن اپنا چال چلن بنا لیتا ہے، اس کی زندگی کا جو اسٹائل ہے وہ خود کے اندر ڈھالنا آدمی شروع کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُم مَّن يُخَالِلُ. دوست یہ صرف دوست نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں اثر ڈالتا ہے. اس سے آپ کا کھانا پینا بدل سکتا ہے، آپ کا لباس بدل سکتا ہے، آپ کے روزمرہ کے معاملات بدل سکتے ہیں، آپ کے طرز گفتگو بات چیت کے انداز میں تبدیلی آ سکتی ہے. الغرض آپ کی زندگی میں آپ کا دوست بہت تبدیلیاں لاتا ہے. اسی لیے آپ کو سوچنا چاہیے فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُم مَّن يُخَالِلُ. تم میں سے ہر کوئی غور کرے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے. یہ میرا دوست بن رہا ہے، میں اس کو اپنا دوست بنا رہا ہوں. یہ دوست بنانے کے بعد میرے اندر اچھی تبدیلی آئیں گی یا میرے اندر بری تبدیلی آئیں گی، یہ مجھے دوست بنانے سے پہلے غور کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. کیوں یہ تعلیم ہے؟ دوستی کے تعلق سے نبی کی یہ صرف تعلیم کیوں ہے کہ دیکھو تم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو. اس لیے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے کہ ہماری یہ دوستی کا اثر صرف ہماری دنیا تک محدود نہیں رہتا ہے. ہماری یہ دوستی کا اثر اور اس کے نتائج صرف دنیا کی زندگی تک محدود نہیں رہتے ہیں. ہماری یہ دوستی کا اثر اور اس کے نتائج ہماری اخروی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. آخرت کی زندگی پر بھی ہماری دوستی کے نتائج مرتب ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. جس دن قیامت کے دن ظالم انسان اپنی انگلی کو دانتوں کے نیچے رکھ کر کے چبائے گا. دانت کے نیچے انگلی رکھ کر کے چبانا یہ افسوس میں ہوتا ہے، پچھتاوے میں ہوتا ہے.
حسرت اور ندامت شرمندگی میں ہوتا ہے. بندہ آخرت میں اپنی انگلی کو دانتوں کے نیچے رکھ کر کے چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اپنی دنیا کی زندگی میں رسول کا راستہ اختیار کیا ہوا ہوتا تو بڑا اچھا تھا. یہاں تک اس کی پچھتاوا ہوا. پھر اب اس نے دنیا کی زندگی میں کیا کیا، اس کا آخرت میں اقرار کرتا ہے اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. بندہ کیا کہتا ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے میری بربادی، میں برباد ہو گیا. کیوں برباد ہوا؟ کہ میں نے فلاں کو زندگی میں اپنا دوست بنایا تھا. اگر اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو آج مجھے پچھتانے کی نوبت نہ آتی، آج مجھے شرمندہ ہونے کی نوبت نہ آتی. آج مجھے لوگوں کے سامنے، جبکہ آدم سے لے کر کے ایدم تک سب میدان محشر میں ہے، مجھے آج رسوائی نہ ہوتی. بندہ وہاں پر کہے گا یا ویلتا، میں برباد ہو گیا، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو بڑا اچھا تھا. لیکن اس وقت پچھتانے سے کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. آیت پر غور کرنے سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ بندہ جب اپنی دوستی پر پچھتا رہا ہے، جب اپنی دوستی پر شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اسی دوستی نے اس کو آخرت میں ناکام بنا دیا. آخرت میں ناکام ہونے کا سبب اس کی اپنی دوستی بنی. اور آگے بندہ خود اقرار کرتا ہے، اللہ نے کہا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ذکر آیا میرے پاس، نصیحت آئی میرے پاس، کہنے والے نے کہا، والدین سمجھاتے رہے، دوست احباب سمجھاتے رہے، علماء سمجھاتے رہے، محلے کے بڑے لوگ مجھے سمجھاتے رہے، لیکن کسی کی بات پر میں نے کام نہیں دھرا. جوانی کا جنون تھا، دوستوں کی دوستیاں تھی اور دوستوں کی رغبتیں میرے دل میں ایسی سما گئی تھی. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ذکر آیا میرے پاس، نصیحت آئی میرے پاس، لیکن پھر بھی اس دوست کی دوستی نے مجھے گمراہ کر دیا، صحیح راستے سے اس کی دوستی نے مجھے ہٹا دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جس کی دوستی سے آپ گمراہی کی طرف جائیں، وہ دوستی آپ کے لیے نہ دنیاوی اعتبار سے بہتر ہے نہ اخروی اعتبار سے بہتر ہے. اور جس کی دوستی سے آپ دین کے قریب آئیں، نمازوں کے قریب آئیں، اللہ کے ذکر کے قریب آئیں، جس کی دوستی آپ کے اخلاق پر اچھا اثر ڈالے، جس کی دوستی آپ کے گفتار بات چیت کے کرنے کے ڈھنگ پر اچھا اثر ڈالے، جس کی دوستی آپ کے دن اور رات کے معاملات میں بہتر اثر ڈالے، اس کی دوستی اختیار کریں. اسی لیے اللہ نے کہا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان انسان کی مدد چھوڑ دینے والا ہے. خذول کسے کہتے ہیں؟ خذول کا جو لفظ ہے، یہ لفظ خصوصاً اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، ضرور میں آپ کی مدد کروں گا، جیسا بھی موقع ہے مدد کروں گا. اب آپ اس کی مدد کی امید لے کر کے اللہ نہ کرے کچھ قدم آپ نے اٹھا لیا، لیکن جب عین مدد کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. اسے خذول کہتے ہیں. اور شیطان انسان کی زندگی میں کرتا وہی ہے، دل میں برائی کے وسوسے ڈالا، غلط کام کے وسوسے ڈالا، گناہ کے وسوسے ڈالا. آپ نے اپنے آپ کو بہت کیا کہ ایسا ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا، لوگ فلاں کہیں گے، فلاں کہیں گے، فلاں کہیں گے. بڑی ہمت دیتا ہے شیطان، کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں جائے گا، کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی کچھ آپ کو نہیں کرے گا. جیسے ہی بندہ غلطی کر لیتا ہے شیطان الگ ہو گیا. کیوں؟ کم ہو گیا اس کا پورا، اب وہاں سے ہٹ گیا. اب آپ کو کیا کیا معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا کہ جہنم کے لوگ جب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، پکاریں گے شیطان کو، وابلے کریں گے. شیطان کہے گا لا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں تم کو نہیں پکاروں گا، تم مجھے مت پکارو، تو میں تم کو آواز نہیں دوں گا، تم مجھے آواز مت دو. میرا ما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی بس اور کوئی زور نہیں تھا. میں نے زبردستی تم کو برائی کی طرف نہیں بلایا، میں نے گھوڑا پکڑ کر کے چھڑی اٹھا کر کے گناہ کرنے کی تعلیم نہیں دی. ولکن دعوتم فاستجبتم لی، بس میں نے پکارا، تم نے میری پکار سن لیا، بلایا، میرا کام میں نے کر لیا. تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. تو شیطان کا معاملہ ایسا ہی ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے دوستوں کے معاملات پر ہم غور کریں، اس لیے کہ دوستی کا اثر انسان کی دنیا کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور آخرت بھی انسان کے اگر اچھے دوست ہیں تو اچھی ہوتی ہے، اگر برے دوست ہیں تو آخرت بھی اس کی بری بن جاتی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے؟
تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا ماذا اعدت لها، قیامت کب آئے گی یہ پوچھ رہے ہو، لیکن قیامت کے لیے تم نے تیاری کر لی، کیا تیاری ہے آپ کی قیامت میں؟ کہا کہ قیامت کے لیے میری کوئی زیادہ تیاری نہیں، لیکن تیاری یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کر جاؤں، اللہ اور اس کے رسول سے میری سچی محبت ہے، یہی میری تیاری ہے۔ اور وہ میری اور آپ کی طرح محبت نہیں تھی، ان کی محبت تقاضوں کو پورا کرنے والی محبت تھی، ان کی محبت اطاعت کی محبت تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس ساتھی کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت ہے یہ کوئی معمولی تیاری نہیں، یہ وہ تیاری ہے کہ جو جنت میں تم کو ہمارے ساتھ رکھنے والی ہے۔ آپ نے کہا المرء مع من احب، آدمی آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے۔ اور صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اپنی زندگی میں بہت سارے نیک اعمال کی بہت ساری خوشخبریاں آپ نے بتائی کہ فلاں عمل کرو فلاں نیکی ملے گی، فلاں عمل کرو جنت میں فلاں انعام ملے گا، بہت خوشخبریاں آپ نے بتائی۔ لیکن نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو سننے سے مجھے جو خوشی حاصل ہوئی وہ کسی اور خوشخبری سننے سے حاصل نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، نبی سے سچی والی محبت کر لو، نبی کے ساتھ تمہیں جنت میں رہنا ہوگا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچ کر دیکھیے کہ انسان جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے آخرت میں بندہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کی صحبتوں، ان کی دوستیوں، ان کی محبتوں کا کیا معاملہ ہے، مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ حضرات بہتر جانتے ہیں۔ اگر آج ہمارے نوجوانوں کی محبت، ان کی دوستی، ان کا آئیڈیل اور نمونہ جاننا ہے، ان کے سوشل میڈیا پر آپ چلے جائیے، ان کے لائکس کو آپ دیکھ لیجئے، ان کے کمنٹس کو آپ دیکھ لیجئے، ان کے پروفائل فوٹو کو آپ دیکھ لیجئے، پتا چل جائے گا کہ وہ کس کے فیان ہیں، وہ کس کے محبوب ہیں، وہ کس کو دل میں جگہ دیے ہوئے ہیں۔ اب معاملہ آپ ذرا سوچ کر دیکھیے، ہم نے دل میں کفر کو بسایا ہوا ہے، کافروں کو ہم نے دل میں بسایا ہوا ہے، ننگا ناچ ناچنے والوں کو ہم نے دل میں بسایا ہوا ہے، جوا سٹا کھیلنے والوں کو ہم نے دل میں بسایا ہوا ہے، اور پھر اللہ سے امید ایسی کہ اللہ ہمارے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ سلوک کرے، پھر اللہ سے امید ایسی کہ اللہ ہمارے ساتھ صحابہ کے ساتھ جیسا اللہ نے سلوک کیا ویسا ہمارے ساتھ سلوک کرے، صحابہ کو جیسے فتح اور نصرت نازل ہوئی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو۔ کیا ایسا ہی ہوگا؟ ایسا نہیں ہونے والا، اس لیے کہ جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک یہ چیزیں نہیں ہونے والی۔ دوستیوں کے معاملات میں یہ بات سب سے زیادہ قابل غور ہے، خصوصاً جو ذمہ داران ہیں، والدین کو میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے نوجوان نسل کی دوستیاں خاص کر آج اس ماحول میں مخالف جنس کی طرف زیادہ مائل ہو رہی ہے، مخالف جنس کی طرف آج ہماری نوجوانوں کی دوستیاں زیادہ مائل ہو رہی ہیں۔ اور ابھی پچھلے دنوں اللہ خیر کرے ہمارے بڑے عالم دین نے باقاعدہ واٹس ایپ پر ایک مضمون لکھا تھا کہ کس طریقے سے اغیار یہودی سازشوں پر عمل کرتے ہوئے مسلم نوجوان کو کیا، مسلم علماء کو کس طرح گمراہی کا شکار بنا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، لڑکیوں کو استعمال کر کے، ننگے ناچنے والوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کو بہکانے کا یہ روش کوئی نئی روش نہیں، یہودیوں کی سازش قرون اولیٰ سے چلی آ رہی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک طرف مسلمانوں کی فوج گئی ہوئی تھی، یہودیوں نے ایسا ہی معاملہ کیا کہ ننگی عورتوں کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا، امیر المؤمنین کے پاس خط گیا، امیر المؤمنین نے اس کا جواب دیا کہ مسلمان فوج سے تم یہ کہو کہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر جائے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے، مومن مردوں سے بھی مومن عورتوں سے بھی، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو لہذا میرے محترم والدین، میرے محترم سرپرست حضرات جن کے ماتحت میں نوجوان اولاد ہیں یا جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، نوجوانی کی دہلیز پر نہیں پہنچے ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کی دینی تربیت آپ کریں، دینی تربیت آپ کریں، انہیں نفع اور نقصان، دین اور بے دین، نبی کی اتباع اور نبی کی نافرمانی، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی رضامندی، یہ سارے معیار آپ ان کو بتائیں۔ اگر اولاد کے اندر بچپن ہی سے یہ سب چیزیں داخل کی جائیں گی تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ہماری یہ نسلیں دین کا علم لے کر کے اٹھیں گے، اور نوجوانوں میں جب تبدیلی آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ معاشرے میں تبدیلی آنے میں کوئی دیر نہیں۔
لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے، میں خاص کر نوجوانوں کو اور ہر طبقے کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے معاملات پر غور کریں، سنجیدگی سے غور کریں۔ آج یہ کچھ باتیں ہو گئی، یہاں کانوں کی لذت کے لیے نہیں سننا ہے، یہاں سے سنے اٹھ کر چلے گئے بس اتنی بات نہیں ہے۔ تنہائی میں آپ بیٹھو، اپنے معاملات پر غور کرو کہ کیا چیزیں ہیں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا زندگی کا مقصد اتنا ہی زندگی کا مقصد ہے کہ نوجوانی کی طاقت ہے؟ جا کر دیکھیے آپ کہ نوجوانوں کی نوجوانیاں ہوٹلوں میں برباد ہو رہی ہیں، ہوٹلوں میں برباد ہو رہی ہیں، چوراہوں پر بیٹھ کر برباد ہو رہی ہیں، بس اسٹینڈوں کے پاس بیٹھ کر مسلم نوجوانوں کی نوجوانیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اور پھر اغیار کے منصوبے کیا ہیں؟ اچھی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کی حالات دن بدن کن حالات پر ہمارا ملک جا رہا ہے، اغیار کی کیسے کیسے پلاننگیں ہو رہی ہیں۔ تو میں یہ بات بتلا رہا تھا، سوشل میڈیا پر جیسا کہ میں نے کہا کہ واٹس ایپ میں ہمارے بزرگ عالم دین نے باقاعدہ ایک مضمون لکھا کہ آپ گوگل پر سرچ کریں، جہاں پر بھی آپ جائیں، آپ درمیان میں کچھ ایسی تصویریں آپ کو آ جاتی ہیں کہ آپ چیٹ کریں، آپ کلک کریں، آپ فلاں کریں، اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، الامان والحفیظ، اللہ میری بھی حفاظت کرے، آپ کی بھی حفاظت کرے، سننے والے سننے والیوں کی سب کی اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے حفاظت کرے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آگے سے کچھ اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس طریقے سے مسلم نوجوانوں کو پھانسا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے، انہیں مختلف پریشانیوں کا انہیں جو ہے اپنے اس قدم کی وجہ سے شکار ہونا پڑتا ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، یہ سب چیزیں اغیار کے فتنے ہیں، اور کون سا فتنہ ہمیں کیسے پھانس لے معلوم نہیں۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے پیچھے ہمارا گھر ہے، خاندان ہے، محلہ ہے، جماعت اور جمعیت ہے، قوم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایک غلط قدم کی وجہ سے ساری قوم رسوا ہونی پڑے، ایسا نہ ہو ہمارے ایک برے فیصلے کی وجہ سے سارے خاندان کو رسوا ہو جانا پڑے۔ کبھی ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس انسان کی زندگی پر لعنت ہے جو انسان اپنے کسی غلط قدم کی بنیاد پر اپنے والدین کو رسوا کر دیتا ہے۔ اس انسان کی زندگی پر لعنت ہے جو انسان اپنے غلط قدم کی بنیاد پر پوری قوم کو رسوا کرتا ہے۔ تو لہذا میرے نوجوانوں، وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ مزید میں گفتگو کرو، اس لیے کہ مہمان ہیں، میں پھر کبھی انشاءاللہ حضرات کے سامنے بہت سی باتیں اس مضمون پر تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ بہرحال میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے معاملات پر غور کریں، سنجیدگی کے ساتھ غور کریں۔ آپ اچھائیاں بھی جانتے ہیں، برائیاں بھی جانتے ہیں، آپ کے کون کون دوست ہیں، کون کون آپ کے بڑے قریب ہیں، اور کس کس کی اچھائی کو آپ نے اپنایا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، کس کی برائی کو آپ نے اپنایا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اپنا آئیڈیل بنائیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کھانا ہو نبی جیسا کھائیں، پہننا ہو نبی جیسا پہنیں، بال بنانا ہو نبی جیسے بال بنائیں، اٹھنا بیٹھنا ہو نبی جیسا اٹھتے بیٹھیں، لوگوں کے ساتھ معاملات ہو نبی جیسے معاملات کریں۔ آپ کے صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے کھلی کتاب کی شکل میں موجود ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیے، ان کو اپنا نمونہ بنائیے۔ دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ دنیا کامیاب تو کیا، دنیا آپ کے قدموں تلے آ جائے گی، دنیا آپ کے قدموں تلے آ جائے گی۔ اسلام کی روشن تعلیمات ہیں، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں اور ہم نے صحیح طور سے اس کو سمجھایا نہیں۔ لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ان چند باتوں پر آپ غور کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، نوجوانوں کی اللہ اصلاح فرمائے، ہماری صحبتوں ہماری دوستیوں کے معاملے میں غور کر کے ہمیں اچھے دوستوں کا انتخاب کرنے کے اللہ توفیق بخشے۔ اور جو نوجوان بے راہ روی کا، غلطیوں کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ان کے اپنے دلوں میں پیدا کر کے انہیں اپنی غلطیوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو نوجوان یا بزرگ احباب اس سے کیا ہے، اس دلدل میں پھنس چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کی کوئی سبیل ان کے لیے مہیا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم والحمد للہ رب العالمین۔